من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واسطے خاص ہے جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، لجپال بھی ہے، ذرے ذرے دا دستگیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ گناہوں نیکیاں دن در تبدیل کرنے والا، عزت رفت بلندی خوشی دینے والا، پاکیزہ رزق دینے والا، نیک صالح اولاد دی برکت دینے والا، گھریلو خوشیاں دینے والا، غمیت و آزادی دینے والا، مخلوق دی تخلیق تو بعد آج تلک کائنات دے رب نے مسلمانہ دے اوپر اپنی رحمت دے سمندر دریا نو کدے بھی کم نہیں کیتا۔ درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے جس پاک پیغمبر دی اطاعت تو بغیر انسان جس طرح مرضی دی زندگی گزار کے جائے، دنیا والے دی نظر دے اندر اگرچہ خوبصورت ہوئے گی، اگر پاک پیغمبر دی مرضی شامل نہیں، قبر دے معاملات دے اندر بھی پھنس جائے گا، اخروی معاملات دے اندر بھی پھنس جائے گا، نجات بھی ممکن نہیں ہوئے گی، شفاعت بھی ممکن نہیں ہوئے گی، جنت دا داخلہ بھی ممکن نہیں ہوئے گا۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، اس محلے، اس مسجد دے نمازی لوگ، اس آبادی دے لوگ، سامعین دے اندروں کسے دے والدین چلے گئے، عزیز و قارب چلے گئے، جتنے بھی مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو ایک رستہ ہے جو انسان سیدھا جنت دے اندر لے کر کے جاندہ ہے۔ جو انسان اس رستے تو بھٹک گیا، وہ انسان اپنی منزل جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت سانو دین دی باتاں سن کر کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے دا عادی نہیں، نہ ہی تو صحاباب دا زیادہ وقت لانگا۔ 30 تو 35 منٹ دے اندر عموماً اپنی گفتگو ختم کرنے دا عادی ہاں، اور انشاءاللہ 30 اور 35 منٹ دے درمیان گفتگو ختم بھی ہوئے گی، کوشش بھی ہوئے گی تو صحاباب دا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ حضرات، اے جو وقت انسان دے کولو گزر رہا ہے نا، اس وقت دے قدم نہیں نے،
لیکن وقت دی رفتار بہت تیز ہے. گھڑیاں دے اندر سیل ڈال دے ہو نا, سوئی اپنی رفتار دے نال گھوم دی رہے گی. کوئی انسان سیل نکال دے اور کہہ دے کہ وقت نو میں روک لیا کہ وقت رکیا نہیں کردا, وقت دے قدم نظر بھی نہیں آندے, دوڑدا نظر بھی نہیں آندا, لیکن رفتار بڑی سپیڈ دے نال دوڑدا کہ رفتار بہت تیز ہے, پتہ نہیں چلدا صبح کس وقت ہو رہی ہے, شام کس وقت ہو رہی ہے, پتہ نہیں چلدا. صبح دی نماز پڑھی ہے, ظہر دی اذان ہو گئی, عصر دی بھی اذان ہو گئی, مغرب دی بھی اذان ہو گئی, حجے مغرب پڑھی ہے, قاری صاحب عشاء دی بھی اذان دے دین گئی. اتنی تیزی دے نال وقت جا رہا کہ گویا زندگی دی شام بالکل قریب آندی جا رہی ہے. اور پیغام دے کے جا رہے نے, بھائی اگر رہا میں نہیں تو رہنا تو بھی کوئی نہیں گا. آج میں اس چارپائی تے لیٹیا, میرے بارے اعلان ہو رہا کہ میرا نام مرحوم رکھ دیتا گیا ہے, تے باری آنے دے اندر تیری بھی دیر نہیں لگنی, تو بھی آنے والا ہے. گویا وقت دی تیز رفتاری تو انسان نو کچھ نہ کچھ فائدہ, کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے کہ یار وقت اتنی تیز رفتاری دے نال جا رہا ہے, کیا میں اپنی زندگی دے اندر کچھ ایسی جمع پونجی بھی لے کر کے جا رہا تھا کہ دنیا تو جامع, دنیا والے بھی دعا دیں اور اللہ رب العزت بھی میرے اوپر راضی ہو جائے, میرے قبر دے معاملات خوبصورت ہو جان, فرشتے آ کے سوال کرن, میں تینوں سوالوں دا ٹھک جواب دیاں, مزہ پھر ہے. اللہ کہے قبر دی وسعت بڑھا دیو, اللہ رب العزت اعلان کرن آنے والے دے واسطے جنت دی کھڑکیاں کھولو, جنت دے لباس پہنا دیو, جنت دے کھانے دا بندوبست کر دو, مزہ تے پھر ہے. اور زندگی خوبصورت ہوئے گی کس وقت, سارا کچھ ملے گا کس وقت, جب تلک انسان اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا نا, اپنے آپ کے اندر جھانکتا نہیں, اپنے آپ کے اندر کچھ چیزاں غلطیاں تلاش نہیں کرتا. انسان جس قدر مرضی چاہے نا میں نے کوئی فائدہ مل جائے, انسان کو فائدہ نہیں ملتا. آج اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا غلطیاں موجود نہیں, کیا میرے ذریعے لوگاں نو فائدہ ملتا ہے یا میں دنیا دے لوگاں دے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. کیا میں اپنی زندگی دے نال نال لوگاں نو لمبے لمبے مشورے, لوگاں دے نال لمبی لمبی بیٹھک, اس طرح فائدہ ملے گا, اس طرح نقصان ہے, اس طرح ترقی ملے گی, اس طرح تینوں عزت ملے گی, کیا یہ چیزاں میرے گھر دے اندر موجود نے؟ اگر میرے گھر دے اندر یہ باتاں موجود نہیں تو کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے نا, اچھی چیز دی ابتدا, دین دی ابتدا, مسالہ مسائل دی ابتدا انسان نو اپنے گھر تو کرنی چاہیے دی ہے. اگر گھر والے تیری بات نہیں مان دے, تیرے گھر دے اندر ہی بات نہیں چل دی, تے باہر چودھری بننے دی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے گھر دے اندر ہی دین موجود نہیں, لوگاں نو دین دے اوپر لانے دی کوشش تیری بیکار ہے. اگر تیرے گھر دے بچے, تیری بیوی, تیرے معصوم بچے, انہاں نو گھر دے ادب و آداب دے نہیں پتا,
باہر دے لوگاں نو ادب و اداب سکھلانا بیکار ہے۔ آج اسی گفتگو دے اندر اس بات نو کی کچھ اصولہ نو سمجھیں گے جنہ دی وجہ تو ساڑے گھر دے اندر خوشیاں آ سکدیاں نے، ساڑی زندگی خوش ہو سکدی ہے، ساڑی قبر بھی خوبصورت ہو سکدی ہے، ساڑے گھر دا ماحول بھی اسلامی بن سکتا ہے۔ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے، ایک صحابی تشریف لے کر کے آندے نے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کن باتاں دے اندر کامیابی ہے، کن باتاں دے اندر سلامتی چھپی ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جو زبان ہے نا، اس زبان نو کنٹرول دے اندر لے کر کیا، اور دوسرے نمبر دے اوپر فرمایا زیادہ وقت اپنے توبہ درخت دی خوشخبری ہے۔ میں الفاظ پڑھے سی، اگر انسان 100 سال تلک بھی گھوڑا دوڑائے نا، توبہ درخت دا سایہ ختم نہیں ہوندہ۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے واسطے توبہ درخت دی خوشخبری ہے جو آدمی اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندہ ہے، اس انسان دے واسطے توبہ درخت دی خوشخبری ہے جو انسان اپنا زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر گزاردہ ہے، اپنے گھر والوں دی تربیت کرتا ہے، اور تیسرے اس بندے دے واسطے بھی توبہ درخت دی خوشخبری ہے جو اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھدا ہے۔ اسی بھی سارے متلاشی ہیں نا کہ جنت دے درخت سانو بھی مل جان، اسی بھی طالب ہانا جنت دا داخلہ سانو بھی مل جائے۔ اگر جنت دا داخلہ لینا ہے آسان کام نہیں ہے، جتنی آسانی اسی سنی ہوئی ہے نا، جنت بڑی ساڑھے واسطے ہے۔ ساڑھے ایک ساتھی کیا کردے سی، قاری صاحب نہ ہی نہ ڈرایا کرو، بارڈر تو پرا پرا جڑے لوگ نے نا، انہاں واسطے جہنم ہے، جڑے اورے اورے رہندے نے جنت ساڑھے واسطے بنی ہے۔ نہیں، تسی سیاستہ سنن دی کتابہ چھانبین مارو، مسلمان بھی اپنے گناہ دی بدولت اپنی سزا لینے دے واسطے جہنم دے اندر جان گے۔ کائنات دی امام دی بات نہ ماننے دے وجہ تو جہنم دا ایندھن بنن گے۔ سورۃ التحریم ہے، اپنی بات نہیں ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر نازل ہے کلام۔ اللہ کیا کہہ رہے نے؟ یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے نے مخاطب کیتا، ایمان لے کے آنے تو بعد قو انفسکم و اہلیکم نارا، کیا کیا جا رہا ہے؟ ایمان لے کے آئے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، امر دا صیغہ ہے، خود بھی جہنم دی آگ تو بچ جانا اور اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں بھی جہنم دی آگ تو بچا لینا۔ جہنم دی آگ تو بچایا کس طرح جائے گا؟ جس وقت ساڑھے گھر دا ماحول اسلامی ہو جائے گا، اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم دی آگ تو بچا لینا۔ تربیت نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے، گھران دا ماحول اسلامی نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر کیا کہہ رہے نے؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے جو تو انو گھر دیتا ہے نا، اے سکون دا ذریعہ ہے، لیکن آج ساڑھے گھران دے اندر سکون ہے نہیں نا؟ کیوں؟
کدے سوچیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جس دے شروع دے اندر الفاظ موجود نے لا ریب فی، شک و شبہ والی تے گل ہے ہی نہیں، جو بیان ہے حقیقت دے اندر سچ دے اوپر مبنی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تہاڈے گھرانوں تہاڈے واسطے سکون دا، راحت دا، خوشی دا ذریعہ بنایا کہ، لیکن گھر دے اندر خوشی کیوں نہیں ہے؟ گھر دے اندر راحت کیوں نہیں ہے؟ سب تو پہلے اسی دیکھیے کہ پہلا اصول کیا کہ جس دے اندر اسی غلطی کرنے کا۔ آج اسی گھران دے اندر داخل ہونے ہاں، کانا دے نال موبائل، کسے اور دے نال گفتگو، کسے اور خیالان دے اندر مگن، اور گھر دے دروازے دے اندر داخل ہو جانے ہاں۔ کیا اسی گھران دے اندر داخل ہوندے وقت جو سب تو پہلے خوشی دا راز ہے، فرشتے دی دعا ملتی ہے، بندہ گھر دے اندر قدم رکھدا ہے، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جو انسان وہ دعا پڑھ کے داخل ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے دی دعا دا مستحق بنا دینے، ہدیتا وکفیتا ووکیتا فیتنہا عنہ الشیطان۔ کیا اسی کدے گھر دے اندر داخل ہوندیاں فرشتے دی اے دعا لئی ہے؟ نہیں لیندے نا؟ جس وقت پہلا ہی اصول اسی تربیت دے اندر شامل ہی نہیں کیتا کہ بیٹا گھر دے اندر آنا ہے تے دعا پڑھ کے آنا ہے، بیٹا گھر تو نکلنا ہے دعا پڑھ کے نکلنا ہے۔ جس وقت خیر المخرج بسم اللہ وعلی اللہ۔ او دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ رب العزت دے کولو سوال کر کے داخل ہونا گئے، اللہم انی اسالکا، اے اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا، خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ جی میں تو اڈے کولوں بہترین داخلے دا سوال کرنا اور بہترین نکلنے دا سوال کرنا۔ اے اللہ میں تو اڈے نام تو اپنے گھر دے اندر داخل ہو رہے ہیں، اے اللہ جی میں تو اڈے نام دے کر کے ہی اپنے گھروں باہر نکل رہے ہیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ جی میرا بھروسہ توکل تو آڈے ہی اوپر ہے، اللہ جی دنیا دے اندر ملکیت میری ہے، اللہ جی دنیا دے اندر گھر میرا ہی ہے، لیکن اللہ جی میرا توکل اور بھروسہ تو آڈے اوپر ہے کہ دنیا دے اندر میں صدا نہیں رہنا، اللہ جی میں بہترین داخلے دا سوال کرنا، اللہ جی میں اس گھر دے اندر جاواں تے میرے واسطے خیر دا ذریعہ گوئے، اللہ جی میں اس گھر تو نکلا تے خیر دا ذریعہ گوئے، اللہ جی میں تو آڈے اوپر ہی توکل بھروسہ پورا پورا کرنا، اللہ جی میں جاننا خوشیاں ملن گیا تے تو آڈے کولو ملن گیا، اللہ جی میں جاننا غمیاں تو نجات ملے گی، اللہ جی غمیاں تو نجات ملے گی تو بھی تو اڈے کولو ملے گی۔ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کرو نکلن دی دعا سکھائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دی سنن ابی داؤد دے اندر روایت موجود ہے، جیڑا بندہ اس اصول دے مطابق زندگی گزارنا
شروع کر دیندہ گئے فرشتہ اس بندے واسطے دعا کریا کردہ گئے اور الفاظ کیا کردہ گئے ہدیتا و کفیتا و وقیتا فیتنحان الشیطانو فرشتہ اس بندے نو خوشخبری دیندہ گئے تو تے اللہ رب العزت دے کولو ہدایت پا لئی ہے تینو تے اللہ رب العزت نے اپنے حفظ و امان دے اندر لے لیا گئے وَبُقِيتَ اللہ رب العزت نے تینو شیطانہ دے شرع کولو بچا لیا اللہ نے غاسدین دے حسد کولو بچا لیا فَيَتَنَحَا انکو الشیطانو اے جڑے شیطانی چنگلے اے جڑیاں شیطانی چالانے اللہ رب العزت نے سارے دے کولو تینو محفوظ فرما لیا علاقے دا چودھری بندہ کہنا تو پریشان نہیں ہونا میں تیرے نال ہاں تے بندہ پھلے نہیں سماندہ اور کائنات دے رب کہہ دے بندے پریشان نہیں ہونا میں تیرے نال ہاں اس تو بڑا اعزاز کیا کہے فائدہ کہنا گھر دے اندر داخل ہونے وقت دعا پڑھنے دا اور نکلتے وقت دعا پڑھنے دا دوسرے اصول دی طرف دیکھئے کہ کندی وجہ تو گھر دے اندر رونکاں دیاں نے کندی وجہ تو زندگی خوبصورت ہم دی ہے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا اصول سکھایا سنن ترمذی دی روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو مخاطب کیتا اور کہن لگے اے انس جس وقت تو اپنے گھر دے اندر داخل ہونا گئے جس وقت تو دروازے دے اوپر دستک دینی ہے فسلمو اس وقت تو اپنے گھر والیاں دعا دینی ہے کہ اللہ تو آڈے اوپر سلامتی دا نزول کرے اس وقت تو کہنا گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح حدیث بیان کر رہا کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تو گھر دے اندر داخل ہوئیں گا تے سلام کریں گا اللہ رب العزت تیرے نلفاظ دے بدلے تیرے گھر دے اندر برکتان دا نزول پا دے گا اسی اپنے گھر داخل ہونے ہاں ایمانداری نال دسیو گالاں کر دی وڑنے ہیں نا اور تیری ماں نو انج ہو گیا فلاں نے میں نو انج کہتا میں انج کر دیاں گا میں انج کر دیاں گا کدے اسی گھر دے اندر داخل ہوئے اور نال کہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تو اڈے اوپر سلامتی دا نزول کر دے اللہ تو اڈے تے برکت دیر برکھا برسا دے اللہ تو اڈے اوپر اپنی رحمت دی بارش برسا دے اتنی خوبصورت دعا گئے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اصول دس رہے نے انس جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر داخل ہو کے سلام کرنا تو اڈا کام ہے برکت گھر دے اندر پانا خوشی لے کے آنا سلامتی لے کر کے آنا کائنات دے رب دا کام ہے اسی کدے نصولہ نو پڑھایا نہ تے اسی دعا پڑھنی نہ اسی سلام کرنا ساڑھا معاشرہ بھی بگڑ گیا اندر داخل ہوئے دعا لے کے داخل ہوئے مزہ آئے نا کہ چھوٹا جا بچہ بھی کرو نہیں کر رکھا ہے فرشتے دی دعا مل رہی ہے اور معصوم بچہ دعا کر دیتے کیا کائنات دا رب رد کرے گا
اللہ دعا رد نہیں کرتا معصوم بچیاں دی. اور جس وقت بچہ معصوم جا ہوئے تے گھر دے اندر وردیاں نکل دیاں دعا پڑھے سلام کہے وڈیاں دی گل نہیں میں اجے کر رہا چھوٹے بچیاں نو عادت ہو گئی اللہ دعا رد نہیں کر دے. دسو دو جگہ دے کائنات دے امام کہہ رہے نے فرشتہ 4 خوشخبریاں دے رہا ہے ہدایت دی بھی خوشخبری اللہ دے کافی ہونے دی بھی شیطان دے شر کو بچنے دی بھی اور اللہ تعالیٰ دنیا دی آفات تو بچنے دی بھی خوشخبری دے رہے نے. اور معصوم بچہ اگر پورے گھر دے واسطے 4 خوشخبریاں لینے دا ذریعہ بن رہا ہے سلام کہہ کے 5ویں خوشخبری برکت دا بھی ذریعہ بن رہا ہے اس تو بڑی اعلیٰ اور عظیم بات کیا ہو سکتی ہے. ایک بچہ اور اگر گھر دے سارے فرد اس طرح کرنے لگ جان دسو گھر دا ماحول کتنا خوبصورت ہو جائے گا. کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دی سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ جڑا کر دے اندر داخل ہوندیاں سلام پیش کردہ گئے او بندہ جڑا کر دے اندر داخل ہوندیاں اپنے بیوی بچیانو والدینو دعا دیندہ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد اس بندے دے واسطے اعلان کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ دنیا دے اندر رہے گا. صحیح حدیث ذرا توجہ کرنا کائنات دے امام کہہ رہے ہیں میں محمد اس بندے دے واسطے اعلان کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ دنیا دے اندر جدوں تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ دے ذمے ہوئے گا اس نو پکیزہ اور خوشی والا رزق دینا اور دنیا تو جائے گا اللہ دے ذمے ہوئے گا کہ اللہ جنت دا داخلہ بھی دے گا. چھوٹی بات ہے سلام کر رہا گئے 3 بندیاں دے واسطے اعلان ہے تیسرا بندہ وہ ہے سنن ابی داؤد دی روایت ہے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے نے کہ جیڑا بندہ سلام کرنے دا عادی ہو جاندہ ہے حالات جڑے مرضی بھی گڑ جائیں مہنگائی پہویں سمانہ نو چھوڑ لگ جائے پہویں کوئی دنیا دے اندر شے لبے یا نہ لبے پاک پیغمبر ضمانت دے رہے نے کہ سلام کرنے دا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ دے ذمے کے پکیزہ رزق بھی اس بندے نو دینا ہے اور جنت دا داخلہ بھی مرنے تو بعد جو سانو ایسے ایسے خوبصورت اصول دس کے جائے جس دے نال زندگی خوبصورت ہو جائے. اسی بھی چس تے لگ گئے ہیں ہر کم دے اندر جس وقت تک چس نہ آئے نا تو چس ہی نہیں آندی. اپنی زندگی نو چسا کو لو نکالیے اپنی زندگی نو خوبصورت بنائیے بھائی. ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے. ذرا سوچو ہر بندہ کا دے اندر کتنا قیمتی ہے میں کتنا قیمتی. اگر میرا 1 منٹ گزر گیا ہے میں دنیا تو چلا گیا دنیا کے سارے سرجن ڈاکٹر مل جان کیا میری 1 سانس واپس لے کے آ سکتے نے نہیں نا. گویا اللہ نے میں نو کتنا قیمتی بنایا ہر انسان نو کی اسی طرح اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے تو انسان اپنی قیمت تو ہی واقف نہیں اپنی زندگی دی کڑیاں ایویں گزاری جا رہے ہیں. کو انفسکم علیکم نعرہ دے تحت پکڑے جاؤ گے بھائی. یہ 2 اصول یاد رہن گے. تیسرا اصول ذکر کریے بات نو ختم کریے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر نازل ہونے والی کلام قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے نے گھر دے اندر میں اس وقت برکت لے کے آواں گا میں اللہ اس وقت گھر دے اندر خوشیاں لے کے آواں گا جس وقت گھر والے ساری اللہ تعالیٰ دے نال صلح کر لیں گے. جس وقت سارے بندے کہن لگ جان گے نا کر دے افراد اللہ تیرا بڑا شکر ہے سکی لب جائے یا گھی والی مل جائے آلہ کھانا مل جائے یا خوشک ٹکڑا پانی دے اندر بکھو کے کھانے دا موقع مل جائے
اللہ کہہ رہے نے جس بندے نے الحمدللہ علی کل حال دے الفاظ بول دیتے نا، اللہ میں ہر حال دے اندر تیرے تے راضی، اللہ میرے بچے بھی تیرے اوپر راضی، اللہ میری بیوی بھی تیرے اوپر راضی، اللہ سی تیرے تے راضی ہاں، کائنات دا رب کہہ رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس وقت تسی کہنا شروع کر دیتا نا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، جس حال اندر مرضی رکھ کسی بندے تے تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نے لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر جڑے مرضی میدان دے اندر قدم رکھے میں اللہ دی ذمہ داری ہے کہ اس میدان دے اندر سارے نال اتے لے کے جاواں گا، اللہ دی ذمہ داری ہے۔ اور ساڈی زبان دے اوپر شکر گزاری دے الفاظ آندے نے، ہائے ہائے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج تے تیاری نہیں لگی، آج تے مارے گئے، آج لٹے گئے، گھر ساڈا ویلا سکی حدیث موجود ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ جڑا 2 تو 3 مرتبہ الفاظ بول دیندہ گئے، او گھر والے جڑے اپنی زبان دے اوپر الفاظ جاری کر لیندے نہیں، میرے کول کچھ نہیں، ساڈا گھر سارے نالوں ماڑا، ساڈے گھر دے اندر کوئی شے بھی موجود نہیں ہے، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں فرشتہ اتر دا گئے، اتر کر کے کہندے اللہ کرے تیرے پلے کدے کچھ کوئی بھی نہ، اللہ کرے کدے تینوں کچھ ملے بھی نہ، او یار تو رزق بھی کھانا گئے، صبح بھی اچھی انداز دے نال کرنا گئے، صبح ناشتہ بھی کرنا گئے، جس طرح دا مرضی ناشتہ ملدا گئے، پیٹ تے اپنا پر لینا گئے، دوپہر دا کھانا بھی کھانا گئے، شام نو پیٹ پر کے تو نیند بھی لینا گئے، پھر جا کر کے بسترے دی رونق بننا گئے، ان دے باوجود بھی تو کہہ رہا میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، موتا امام مالک دی حدیث ہے، کائنات دے امام نے فرمایا فرشتہ آسمان تو اتر کے کہندا اللہ کرے تینوں کدے کچھ لبے بھی نہ۔ ہن مینوں اے دسو ساڈے مسلمان بھائی شکر گزاری کر دینے کہ اے الفاظ کہن دینے یار میں سارے نالوں ماڑا، میں بڑا ماڑا بندہ، ماڑا ماڑا کہہ کے نا فرشتے دی دعا نہیں بد دعا لب رہی ہے، اللہ کرے تیرے پلے کچھ ہوئی بھی نہ، تے جنہوں فرشتے دی بد دعا لگ جائے مینوں اے دسوں دے پلے کچھ رہ جائے گا؟ کر دی خوشیاں گئیاں، گھر دی برکت گئی، رونق گئی، بیوی نہ فرمان، اولاد بھی نہ فرمان، کیوں؟ بندہ شکر گزاری نہیں کر رہا، لوگ اولاد نو رو رہے نے اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دیتی ہے، اور لوگ ایک کھانے نو ترس رہے نے، اللہ نے تینو صبح دا خوبصورت ناشتہ کروایا ہے، تو پھر بھی کہہ رہا ہے تو اپنے تو وڈے لوگاں نو ویکھ کے کہنے یار او بندے دا کھانا بڑا کمال دا ہے۔ اور یاد رکھو اتنیاں نعمتاں نے نا، اے نعمتاں دا حساب بھی دینا ہے، اپنے گھر دے اندر شکر گزاری سکھلائیے، روٹی نہیں، پوری روٹی نہیں، آدھا لقمہ زمین دے اوپر گریا ہے، کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے محلن یا عائش، عائش رکیے ٹھہریے، کائنات امام دی بات سنیے، اے لقمہ زمین دے اوپر گریا ہے، اے لقمہ جن دے نال روٹ جایا کردہ ہے، عائشہ نسلہ روندیاں نے واپس نہیں لوٹیا کردے، زمین دے اوپر کیوں گریا ہے؟ اپنے باورچی خانے تے جا کے جائزہ لو، ساڑی بیبیاں پوری پوری روٹی گیر دیندیاں نے، اسی کدے جا کے پوچھا ہی نہیں، اسی کر دے سربراہ، اسی نہیں کدے جا کر کے اپنے باورچی خانے نو پھرولیا کہ کائنات دی امام دی حدیث ہے کہ اگر لقمہ زمین دے اوپر چلا گیا، نسلہ روڑ گیا، اگر رزق روٹ گیا واپس نہیں پلٹے گا، عائشہ لقمہ اٹھائیے،
اسی اپنی پوری پوری روٹیاں ایویں ہی پئیاں نے، کوئی نہیں روٹی چکو انج کر دیو، کوئی نہیں انج کر دیو، کدے توفیق ہی نہیں ہوئی جا کے باورچی خانے دا جائزہ لے لیجئے۔ جاؤ آج ہی جا کر کے اپنے باورچی خانے دا جائزہ لو، دیکھنا اللہ دی قسم حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر حالات بہتر نہ ہونا، میرا گریبان پکڑنا، میں ضمانت دے کے جا رہا ہے کہ بھائی اپنے کچن دی جا کر کے تلاشی لو، اللہ حالات بہتر کر دے گا۔ حالات بہتر نہ ہونے بھائی میرا گریبان پکڑ لینا، جا کے چیک کرو اپنے کچنہ نو، باورچی خانے نو تلاشی لو کہ میرے باورچی خانے دے اندر روٹی کس طرح رولن دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر اندر کی کہندے نے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کیا ہے، سوال کرنا کیا ہے۔ اور جان دیو قرآن مجید مدینے دے اندر نازل ہویا نا، صحابہ نے سنیا نا، اور صحابہ نو اللہ کہہ رہا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں دے بارے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ صحابہ دے کول کتنیاں نعمتیں سی، صحابہ دے کول چھت موجود سی، خوبصورت قالین، سردی دے اندر رضائیاں، کمبل، خوبصورت بیڈ، کمرے، ہیٹر، صحابہ دے کول سہولیات موجود سی، کسے دے کول بھی نہیں سی۔ کیا کوئی ایک ایسا صحابی تسی دکھا دو اتنا سرمایہ دار رہے، ایک سالن بنایا ہوئے تے 3 ٹائم کھانا کھایا ہوئے، انہاں دی ضرورتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں سی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں دے بارے سوال کرنا ہے۔ اور جان دے ہو کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندروں نکل رہے نے، شکر گزاری دی بات ہو رہی ہے کہ جو انسان نہ شکرہ بن گیا نا، اسلامی مول گھر دے اندر نہیں، مارے گئے رول گئے تھانتے، کوئی شے پلے نہیں۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندروں نکلے، بھوک لگی، فاطمہ نے بھی حج تک کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے، آنکھاں آپ دیدہ ہو گئیاں، آمینہ دلال رونے لگ گئے۔ سیدنا عمر فاروق بڑی حساس طبیعت دے مالک کول موجود نے چاکو چبند ہو کے سوال کیتا، آمینہ دلال میرے ماں باپ توڑے قدمہ دی دھول دے اوپر قربان، آپ دیدہ ہونے دی رونے دی وجہ کیا ہے؟ کائنات دی امام کیوں رو رہے ہو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمر آمینہ دلال نو آیت یاد آ گئی ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے توڑے کولو نعمتاں دے بارے سوال کرنا کہ اگر میں محمد دے کولو اللہ نے شوربے والے سالن دے بارے سوال کر لیا، میں محمد کیا جواب دیں گا؟ توڑے اندروں کوئی ایک بندہ ایسا ہوئے جو کہے کہ قاری صاحب جدہ دا پیدا ہویا ہون تلک شوربے والے سالنہ روٹی نہیں کھا دی، روزانہ کھان دے ہو، 3 بار کھان دے ہو شوربے والے سالن دے نال، کدے آیت یاد آئی ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کہ کائنات دی امام شوربے والا سالن کھا رہے ہیں تے آیت یاد آ گئی۔ اے 3 اصولوں دے اوپر اپنی زندگی لے کر کے آؤ، اپنے گھرانوں اسلامی بنائیے، دیکھیے پھر کائنات درب کس قدر بھاگ لگاندہ ہے۔ پہلا اصول کیڑا ذکر ہویا یاد ہے؟ ہاتھاں دی انگلیاں دے اوپر کوئی گنا سکتا ہے؟ پہلا اصول گھر دے اندر داخل ہونا ہے تے دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ نئی دعا یاد حضرت قاری صاحب کل کرو، بڑا فائدہ ہوئے گا، فرشتہ 4 دعاواں دے رہا ہے۔ گھر دے اندر داخل ہونا ہے اور نکلنا ہے تے دعا پڑھ کے داخل ہونا اور نکلنا ہے۔ دوسرا اصول گھر دے اندر جس وقت بھی آنا ہے سلام کرنا ہے۔ اور تربیت دا تیسرا اصول اپنے گھر والوں دی تربیت دے اندر تیسرا اصول کیا ہے؟ قناعت پسندی، شکر گزاری کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپا نو دیتا ہے نا اللہ نے کسی اور نو نہیں دیتا، اے اپنے کول بڑا کچھ ہے، بس اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ اے تربیت دے اندر شامل کرنا ہے
فوائد تو صحاباب نے سن لینے اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے اللہ دین دی بات سن کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سنو اپنی زندگی شکر گزاری والی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو اسلامی اصولان دے اوپر اپنی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈے حال دے اوپر رحم فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیمارہ واسطے دعا فرماؤ اللہ سے توفیق والی زندگی نصیب فرمائے پریشان على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم البس لباس الصحة والعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان گھراں دے اندر اسپتالاں دے اندر بیمار نے سبنا نو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما مولا کریم سبنا نو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما تیرے کولے آ چکے نے سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنا مولا کریم سامین دندروں کسے دے والدین عزیز و قارب یار بیلی سجن محلے والے دنیا تو چلے گئے سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنا مولا کریم حد نگاہ تک کشادہ فرما مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے بڑے جوان پریشان نے مولا کریم خوشحال زندگی نصیب فرما مولا کریم غمیاں نو خوشیاں دندر تبدیل فرما مولا کریم دکھا نو سکھا دندر تبدیل فرما مولا کریم غمیاں نو خوشیاں دندر تبدیل فرما مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مقروض نے اللہ غائب دے خزانیاں درو مدد فرما کے قرضیاں دے بوجھ ہلکے فرما مولا کریم قرضیاں دے بوجھ ہلکے فرما مولا کریم ہر مسلمان نو عزت والی زندگی نصیب فرما مولا کریم ہر مسلمان نو عزت والی روزی نصیب فرما مولا کریم میں جتنے بھی بندے تیرے گھر دے اندر تیری بات سننے دے واسطے خطا کار مولا کریم اسی جرمہ دے اعتراف کرنے معاف فرما دے مولا کریم ساڑے گناہ گانوں نیکیاں دندر تبدیل فرما دے مولا کریم بھول چوک دے گناہ جانے دیدہ دنستا یارہ بیلیاں دی محفل دندر جو گناہ کر بیٹھے مولا کریم کسے دی زد دندر آ کر کے گناہ کر بیٹھے مولا کریم سارے گناہ گانوں معاف فرما دے مولا کریم سارے گناہ گانوں نیکیاں
والیاں دے اندر تبدیل فرما دے مولا کریم سانو مانگنے دا ول نہیں ہے اللہ تینو دینے دے بڑے طریقے سلیقے ول ڈھنگان دینے اللہ ساڑی جائے ضروریات پوریاں فرما دے مولا کریم اٹھے ہاتھاں دی لاج رکھنا اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے اللہ ساڑے ہاتھاں نو خالی نہ لٹائی اللہ خوشی دی برکت پا دے اللہ غمیت و نجات دی خیر پا دے اللہ عزت والی روزی دی خیر پا دے اللہ ہر بہن دے گھر آباد ہونے دی خیر پا دے اللہ بوڑھے والدین نو خوشیاں والی زندگی دی خیر پا دے مولا کریم جو بوڑھے والدین اپنے بچے دے رشتیاں دے واسطے پریشان نے اللہ اپنی رحمت دے نال اچھے رشتیاں دا بندوبست فرما مولا کریم ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان نو امن و ایمان دا مضبوط قلعہ بنا اللہ امن دا مضبوط کہوارہ بنا مولا کریم ملک پاکستان دی افواد دی حفاظت فرما مولا کریم ملک پاکستان و درونی بیرونی خطرات دے کولو محفوظ فرما دشمن دی میلی نظر دے کولو محفوظ فرما مولا کریم ساڑھے اس علاقے ضلع نو ایک مثالی علاقہ اور ضلع بنا مولا کریم ملک پاکستان و دوسرے علاقیاں دے واسطے ایک مثالی ملک بنا مولا کریم اپنی رحمت والا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی